کیا کہہ رہے ہیں, لیڈر کو آزاد کیا جائے تب پاکستان کو امداد دیں, ورنہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے اور پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ طے کیا جائے. ادھر آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ مثبت انداز میں جاری ہیں, اچھے طریقے سے جاری ہیں. ان کی ماضی کی روش بھی یہی ہے, ہمیشہ ملک دشمنی کی ہے. دیکھیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ پاکستان سے بڑا ہے. یہ ملک ہے اور اس ملک کی بقا ہے تو ہماری بقا ہے. آپ جب ایک سیاسی لیڈر کو ملک سے بڑا کر دیتے ہیں, اس ملک میں کیا کیا لوگوں نے برداشت نہیں کیا, قیدیں, پھانسیاں, جلا وطنیاں برداشت کی ہیں, کبھی ملک کی سالمیت پہ, ملک کی بقا پہ, ملک کی عزت پہ, ملک کے وقار پہ آنچ نہیں آنے دی. یہ جو ملک دشمن جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے, آج جب یہ آئی ایم ایف کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں, قوم کو کہتے تھے امریکی سازش, اور امریکہ میں بیٹھ کے فٹ پاتھوں پہ اب افطاریاں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر, اور وہاں تصویریں کھچا رہے ہیں, فوٹو شوٹ کر رہے ہیں, ہاتھ میں $10,000 کے بیگ پکڑے ہوئے ہیں, اور جوتیاں, برانڈڈ جوتیاں پہنی ہوئی ہیں $6,000 کی, اور اس ملک کے غریب عوام کے حق پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ امداد نہ دی جائے. آ کے ذرا دیکھیں, کسی ریڈی بان سے بات کریں, کسی بھٹا مزدور سے بات کریں, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کسی میڈیا ورکر سے بات کریں. آج ادھر ٹیلنٹ نیوز بند ہوا ہے اسلام آباد میں, سب کو دکھ ہے, اس کا بھی میں بطور وزیر اطلاعات اس پہ بھی بات کروں گا. مگر بات یہ ہے کہ جب مہنگائی کا دور ہوتا ہے تو یہ $10,000 کے بیگ پکڑ کے, $6,000 کی جوتیاں پہن کے امریکہ میں, جس کو کہتے تھے امریکی سازش ہے, لابیس فرمز ہائر کر کے, تو آج وہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. یہ وہی روش ہے کہ جب آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا تھا ہم خط لکھیں گے, خط لکھا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے. وہ آڈیو آپ کے سامنے ہے شوکت ترین صاحب کی, تیمور جھگڑا صاحب کی. اس کے بعد جیل سے جو قیدی صاحب ہیں, بانی چیئرمین پی ٹی آئی جن کو کہتے ہیں, جنہوں نے توشہ خانہ کا سکینڈل کیا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل کیا ہے, جن پہ سائفر کا کیس ہے, پہلے کا امریکی سازش پھر کا نہیں ہے, یہ ان کی ایما پہ یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیں, اس ملک کا ہمارے پہ قرض ہے, وہ قرض ہم اتاریں گے. یہ جتنے لوگ آج آپ نے دیکھے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی مٹی سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کی مٹی سے جن کو کوئی محبت نہیں ہے, اور آج آئی ایم ایف کی ڈیل سے سابوٹاج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خواب ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے. میں لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی, شرح نمو جو گروتھ ریٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح صحیح فیصلے ہوں گے اور اس کا انشاءاللہ جلدی رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو کام کر رہے ہیں ملک دشمن, یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دو, بھائی آپ کس حیثیت میں لکھ رہے ہیں, آپ کو پوچھا کس نے ہے, آپ جیل میں بند ہیں, آپ پہ کرپشن کے کیسز ہیں, عدالتوں سے رجوع کریں, عدالتوں سے کہیں وہ آپ کو رہا کریں. آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے تو آپ کو رہا نہیں کرنا, صرف ایک پاکستان کا منفی ایک تاثر دینے کے لیے بیرون ملک. اور پاک فوج تو ہمارے ایک دفاعی ادارہ ہے, ہمارے دفاع پر مامور ہے. آپ پاک فوج کے خلاف وہاں پہ نعرے لگانے سے کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کے باہر ملک میں واپس آئیں, ملک کی خدمت کریں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں بیرون ملک مقیم ان پاکستانیوں کو جو مزدوری پہ جاتے ہیں, جو بلو کالر اور وائٹ کالر جابز کرتے ہیں, جو اس ملک کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں, ان کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ جو فیشنیبل کراؤڈ ہے مٹھی بھر لوگوں کا, جو شام کو سوشل میڈیا پہ پوسٹیں کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے آج ملک پاکستان کو برا بلا کہا, پاک فوج کو برا بلا کہا, یہ ملک آج قائم و دائم ہے تو اس میں قربانیاں ہیں شہیدوں کی, غازیوں کی, جوانوں کی, سیاستدانوں کی, ہر طبقے نے اس پہ قربانی دی ہے. تو یہ جو ملک دشمن ایکٹیویٹی باہر ہو رہی ہے اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا آئی ایم ایف کے مذاکرات پہ, وہ جاری رہیں گے, مثبت انداز سے جاری رہیں گے. مگر ان کا گھنونا اور مکروہ چہرہ جو تحریک انصاف ہے, جو چاہتی ہے پاکستان ڈیفالٹ کرے, وہ آپ کو دکھانا ضروری تھا. ہم ان کا مکمل علاج کرنا جانتے ہیں, اور ہر محب وطن پاکستانی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں.
سیاسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں. پاکستان کی بات کریں, پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی بات کریں, اور یہی ہمارا مشن ہے, یہی وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم ہے, اور اسی مشن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے چلیں. سر یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان دشمن جماعت ہے, اور ان کے جو کے پی جو سی ایم ہیں وہ بھی آ کے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ بات بتاتے ہیں, شوٹی کرواتے ہیں کہ ساتھ چلیں گے مل کر تمام تر معاملات. تو 19 تاریخ سے ان کے ساتھ ایک جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ نیگوسیشن جو ہوگی, بات چیت جو ہوگی فرانس تمام تر معاملات. تو کیا اس لیول پر بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ ایک طرف کیا یہ معاملات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فنڈز بھی دیں, وفاق سے وہ مدد بھی لے رہے ہیں, اپیل بھی کر رہے ہیں تمام تر معاملات. تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا آگے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, یہ انہوں نے جو پاکستان دشمن پالیسیاں اپنائی ہیں اور معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے جو معاملات پیچھے کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بالکل بات ہوگی. یہ معاملہ ایسے چل نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ مذاکرات کریں اور دوسری طرف آپ پاکستان سے باہر اپنے لوگوں کو یہ اکسائیں بغاوت پہ کہ آپ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. یہ معاملہ ہمیں اس ملک کی خاطر یہ بیٹھ کے طے کرنا ہوگا کہ ہم سیاست کریں, دوسرے پہ ضرور تنقید بھی کریں, تنقید برائے اصلاح بھی کریں. آپ نے تنقید برائے تنقید کرنی ہے وہ بھی کریں, ہم میری حضرات پہ کریں, میری پارٹی کے اوپر کریں, پاکستان کے اوپر نہ کریں. میں اگر ادھر بیٹھا ہوں بطور وزیر اطلاعات تو ایک نظام کے تحت بیٹھا ہوں, ایک حکومت کے تحت بیٹھا ہوں. آپ حکومت پہ بھی تنقید کریں, حکومت کی پالیسیوں پہ تنقید کریں, مگر جو مالیاتی ادارے پاکستان کی امداد کو آ رہے ہیں, غضب خدا کا, کل کو مہنگائی کیسے کم ہوگی, بے روزگاری کیسے کم ہوگی اگر آپ پاکستان کا لبادہ اوڑھ کے, اور یہ لوگ پاکستانی نہیں ہو سکتے, یہ پاکستان سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے. ان کے تو آپ شانہ اخراجات دیکھیں, یہ وہ اشرافیہ ہے جو یہاں پہ آتی ہے تو ماسک لگا لیتی کہ ان کو ڈسٹ نہ چلا جائے یا ان کا رنگ خراب نہ ہو جائے, کریمیں لگا کے آتے ہیں, کالی ہے ان کے سن کریم اور پتہ نہیں کیا کیا لوازمات لے کے آتے ہیں. ہم تو گلی محلوں میں ووٹ مانگنے والے لوگ ہیں بھائی, ہم تو چٹائیوں پہ بیٹھ کے, دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والے لوگ ہیں, ہم تو اس مٹی سے جڑے ہوئے ہیں, ہمارے آباؤ اجداد بھی یہی دفن ہوئے تھے, ہم نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے ایک دن. یہ جو فیشنیبل کراؤڈ ہے جو اس وقت صرف تلا ہوا ہے کہ ہمارے لیڈر کو رہا کر دو اور پاکستان کا نقصان کر دو, تو ان سے گزارش ہے کہ عدالتوں سے رجوع کرو بھائی, اور یہ بات مذاکرات میں ہوگی ان سے کہ یہ کام نہ کریں جو پاکستان کی معیشت کے لیے نقصان دہ اور پاکستانی عوام کا جس میں نقصان ہے. جی, جب لاسٹ ٹائم اس طرح کا واقعہ ہوا تھا پاک فوج کے حوالے سے, تو ان لوگوں کو ایئرپورٹ کے اوپر بیان بھی کیا گیا تھا, ان کے اوپر اس طرح کی پابندیاں بھی لگی. تو کیا اب جو لوگ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں یا ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں, ان کے خلاف اس طرح کی کوئی پلاننگ ہے آپ کے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں, ان کی شناخت ضرور ہونی چاہیے. کون لوگ ہیں, ان کا پتہ تو چلے کہ یہ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں, یہ کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہیں, یہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. تو یہ تمام معاملات ہیں جو بڑے حل طلب اور غور طلب ہیں. ایکشن کی باری بعد میں آئے گی, پہلا مرحلہ جو ہے وہ ان کی شناخت کا ہے کہ ان کی شناخت کی جائے. ثاقب سعید اب تک سے صاحب, ان کی شناخت سے مطلب کیا ہوگا؟ ابھی تک شوکت طریق کو ابھی تک کسی نے کچھ بھی نہیں کہا, ان کی آڈیوز آئیں. میں عرض کرتا ہوں, میں تب مشیر داخلہ تھا. شوکت ترین صاحب کو ایف آئی اے کا ایک کیس رجسٹرڈ ہے, آج بھی موجود ہے. شوکت ترین صاحب کو پہلا نوٹس گیا تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, اور تیسرا نوٹس جب گیا تو انہوں نے اپنی صاحبزادی کو بھیجا, جس سے مجھے بہت شرم آئی کہ ہم بہنوں بیٹیوں کو تحقیقاتی اداروں میں بلانے والے لوگ نہیں ہیں. ان کی صاحبزادی آئی, انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب شدید بیمار ہیں اور بیرون ملک گئے ہوئے ہیں علاج کے غرض سے. تو پہلے پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں اور فون پہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو. ایف آئی اے کے 2 نوٹس جاتے ہیں تو بیماری کا عذر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ کے سامنے اس کی تحقیقات ہوئی تھیں, آج بھی ایف آئی اے میں کیس چل رہا ہے. تو یہ اس کو سامنا کرنا چاہیے. آج بھی شوکت ترین صاحب کو میں کہتا ہوں آئیں اور آ کے قانون کا سامنا کریں اور بیماری کے پیچھے یا بہانے بازی سے کام نہ لیں. جی آپ آپ کی جماعت ماضی میں جو امپورٹڈ وزیر خزانہ ہے یا ان الیکٹڈ وزیر خزانہ ہے ان کے اوپر بڑی تنقید کرتے تھے آن دا ہاؤس آف دی پارلیمنٹ. یہ جو اس کو آپ
अच्छा सवाल है आपका, अच्छा सवाल है आपका। कराची में मुकीम थे, मोहम्मद औरंगज़ेब इनका नाम है, और हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड के सदर थे। किसी गैर मुल्की इदारे में तो नहीं थे, इधर ही हबीब बैंक में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे। इनके भाई रज़ा फ़ारूक एडवोकेट जनरल पंजाब रहे और दौरान सर्विस उनकी डेथ हुई थी। इनका ताल्लुक़ टोबा टेक सिंह से है, और मैं इनके वालिद को भी जानता हूँ, इनके दादा को भी जानता हूँ। तो हबीब बैंक की खिदमत की है और इधर ही रहे हैं। आप शहरियत वाले मामले की तरफ आपकी निशानदेही है, तो उनके पास पाकिस्तानी शहरियत भी मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि वो खुदा ना खास्ता को बाहर से आए हैं और बाहर चले जाएंगे, यहीं रहते हैं, हमारे दरमियान ही रहते हैं। हमने तो हमेशा उनको यहीं देखा है। तारक अजीज साहब, आखिरी सवाल न्यूज़ से। जी बिल्कुल करेंगे, आपको कोई रोक सकता? देखिए, मैं समझता हूँ कल एक बड़ा मुस्बत स्टेप था कि जिस तरीके से JUIF ने गिलानी साहब को जो वोट देने का उन्होंने एक वादा किया, मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है। और उनको हम तो हमेशा मौलाना की बड़ी इज़्ज़त की है, हमेशा दिया जी बिल्कुल, और वो मौजूद रहे हाउस में भी। तो हम तो हमेशा चाहते हैं कि खुश उसलूबी से मामलात चले। मौलाना की बड़ी इज़्ज़त है हमारे लिए, वो हमारे इत्तेहादी थे और इत्तेहादी रहेंगे भी। और नवाज शरीफ साहब भी उनकी रिहाइशगाह तशरीफ़ ले गए और उनसे बड़ी हमारी अच्छे लेवल पे बातचीत भी चलती रही है, अभी भी चल रही है। तो दूसरी जमात, आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, वो देखें सदर पाकिस्तान उनके हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, तो वो तो हमारी हुकूमत में पूरी तरह शामिल है। हुकूमत से तो वो लहदा कभी नहीं हुए थे, और कबीना में शमूलियत का देखें वो उनका अपना फैसला था, हमने तो उनको दावत दी थी। तो उन्होंने बेहतर समझा कि हुकूमत में शमूलियत का अंदाज़ कुछ और अपनाया जाए, जिसमें गवर्नर साहबान की तैनाती है, चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी स्पीकर है, सदर पाकिस्तान है। तो वो उन्होंने हुकूमत में शमूलियत का एक अपना तर्ज है, अपना अंदाज़ है। तो मैं इस पर यही कहूँगा कि हमें उनकी हर तर्ज कबूल है, हर अंदाज़ कबूल है, जैसे उनकी मर्ज़ी होगी हम उनके साथ मुकम्मल तावन और मुकम्मल एक अच्छी खुश उसलूबी से मामलात को आगे लेके थैंक यू सर। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब से मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, मईशत की बहाली और माशी इस्लाहात के